أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح اقتدار عطا کیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ جگہ پکڑتا تھا اس میں سے جہاں سے چاہتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں. ولا نضيع أجر المحسنين اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کے عروج کا دور شروع ہوا. مکنہ کا معنی ہم نے اس کے قدم جما دیے، ہم نے اس کو اقتدار عطا فرمایا، ہم نے اس کو غلبہ عطا فرمایا. الارض سے مراد سرزمین مصر. یہ تبوّع کا معنی ہوتا ہے تبوّع یتبوّع، کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ رہائش اختیار کرنا، کسی جگہ گھر بنانا. اس لفظ کی وسعت کا اندازہ سورہ زمر کی اس آیت کریمہ سے ہو سکتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اس میں سے ہم جہاں چاہتے ہیں اپنی رہائش رکھ لیتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں اپنا گھر بنا لیتے ہیں. تو فرمایا یوسف علیہ السلام کو ایسا اختیار حاصل ہو گیا کہ پوری سرزمین مصر ان کی ہو گئی. وہ جہاں بھی چاہتے وہیں مکان بھی تعمیر کر سکتے تھے اور اس جگہ اپنا پڑاؤ بھی ڈال سکتے تھے، رہائش بھی رکھ سکتے تھے. اور جیسے عارضی طور پر دفاتر بنا لیے جاتے ہیں وزراء کے یا وزیر اعظم کے، اسی طرح جہاں چاہتے وہ اپنا دفتر بنا لیتے. تورات میں لکھا ہے کہ بادشاہ جس کا نام ریان ابن ولید تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں صرف تخت نشینی میں آپ سے اوپر رہوں گا برائے نام، ورنہ اقتدار اور اختیار سارا آپ کے سپرد ہے. آپ اس ملک کا نظام جیسے چاہیں چلائیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو پہل زمین کے خزانوں پر مقرر کیا گیا. پھر آہستہ آہستہ عزیز مصر کی سیٹ بھی ان کو مل گئی اور پورے مصر کی حکمرانی بھی انہی کے پاس آ گئی. تو فرمایا کہ ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور جسے ہم پہنچانا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یا تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، یا اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کا اجر تو پکا ہے اور وہ مستقل اور پائیدار ہے.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بلا شبہ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے رہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث لائے ہیں. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا، لوگوں، یہ جو دنیا ہے اس میں نیک و بد سب کا حصہ ہے، لیکن آخرت میں صرف نیک لوگوں کا حصہ ہوگا. اور فرمایا کہ آخرت ایک اٹل اور سچی حقیقت ہے جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور دنیا کا یہ انتظام نہایت عارضی ہے، یہ جلدی ختم ہو جانے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کا آرام جنت میں ہے، اور ہر قسم کا دکھ اور ہر قسم کی تکلیف جہنم میں ہے. اور فرمایا کہ تم اپنا ہر عمل دیکھ لو گے، یقیناً چھوٹا یا بڑا، اچھا یا برا، جو بھی کام تم نے کیا وہ تمہارے سامنے لایا جائے گا اور تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کچھ کیا تھا جس کو آج تمہارے سامنے اعمال نامے کی صورت میں پیش کیا گیا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ آپ پر داخل ہوئے. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو آپ نے ان کو پہچان لیا اور وہ آپ سے ناواقف رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کے 7 سالوں کا ذکر اس میں سے حذف کر دیا، کیونکہ یہ بات خود بخود مفہوم سے واضح ہو رہی ہے کہ 7 سال خوشحالی کے آئے، بڑی اچھی فصلیں ہوئیں، بہت گندم پیدا ہوئی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت آسان طریقے سے سٹور کیا اور راشن بندی کی، اور ہر کسی کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا کہ اس سے زیادہ کسی آدمی کو گندم نہ دی جائے. مقامی لوگوں کو تو ماتحت افسران ہی یہ گندم دیتے رہے، جیسے ہمارے ہاں فوڈ کنٹرولر ہوتے ہیں یا اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہوتے ہیں AFC. تو آپ نے بیرونی ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ ان کا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونا اور ان سے اپنا تعارف کروانا اور ان کو اطمینان دلانا کہ وہ واقعی فلاں ملک کے باشندے ہیں اور ان کو واقعی ضرورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بیرونی ممالک سے آنے والے وفود کے لیے رہائش کا بھی انتظام کیا اور ان کے کھانے کا بھی، اور ان کے لیے یہ قانون مقرر کیا کہ جو بھی باہر سے آئے گا اس کو ایک فرد کو 1 اونٹ کا وزن یہ گندم دی جائے گی. اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ زیادہ گندم لے جا کر اپنے ملکوں میں اس کو پھر تجارت کا ذریعہ نہ بنا لیں اور منافع نہ کمانے لگ جائیں، سمگلنگ نہ کرنے لگ جائیں. تو یہ قحط صرف مصر میں نہ رہا بلکہ ارد گرد کے ممالک میں بھی پھیل گیا، عربوں میں بھی، اردن میں، شام میں، فلسطین میں، اور ان تمام علاقوں میں
قحط کے اثرات محسوس کیے گئے، لیکن گندم صرف مصر میں تھی، اس لیے سب لوگ وہاں جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اس لیے گئے تاکہ ہمیں 10 اونٹ کے برابر غلہ مل جائے۔ ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملنا تھا، وہ تو 11ویں کو بھی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر باپ نے اجازت نہیں دی۔ اب جب وہ وہاں ٹھہرے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا، تو بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے اور وہ دوسری ماں سے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہیں یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ یوسف جسے ہم کنویں میں پھینک آئے تھے وہ آج مصر کے اقتدار پر فائز ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کو گھر سے دور پھینکا تاکہ وہ ذلیل ہو، لیکن اللہ نے عزت عطا فرمائی اور بھائی محتاج ہو کر ان کے پاس آئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے اپنے رشتہ داروں نے انہیں وطن سے نکال دیا، اور لیکن اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اور پھر یہ سارے کے سارے محتاج ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ نے ان کو ویسے ہی معاف کر دیا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہا اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں؟ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان، جہاز کہتے ہیں اس سامان کو جو مسافر کو دوران سفر جس کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب آپ نے ان کو سامان سمیت تیار کر دیا تو جاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دیکھو وہ جو تمہارا اللاتی بھائی ہے جو دوسری ماں سے ہے لیکن ہے تمہارے باپ کا بیٹا، اس کو بھی اگلی بار لے کر آنا تاکہ تمہیں 1 اونٹ کا غلہ زیادہ مل جائے، اور اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو پھر میرے پاس آنے کی نہ تمہیں اجازت ملے گی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی غلہ ہوگا۔ 2 چیزیں آپ نے ان کو ترغیب دلانے کے لیے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ دیکھو میں ایمانداری سے ہر کسی کو غلہ پورا دیتا ہوں، پیسے اگر لیتا ہوں تو غلہ بھی پورا دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں ہر آنے والے کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اس کے قیام و طعام کا اچھا انتظام کرتا ہوں، اس لیے تم بلا کسی خوف اور بلا کسی گھبراہٹ کے اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، بس اگر تم اس کو اپنے ساتھ نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں اور نہ ہی میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه، انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ترغیب دلائیں گے۔
وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ اب بھائیوں کو پتہ تو تھا کہ ہم نے پہلے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اب والد صاحب دوسرے بھائی کو کیسے ہمارے ساتھ بھیجیں گے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ ہم کوشش کریں گے پوری، اگر ابا جان مان گئے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی رکھ دو، فِي رِحَالِهِمْ، ان کے کجاووں میں، لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ کر واپس آ جائیں۔ فرمایا جو درہم اور جو سامان یہ گندم کے عوض میں لائے تھے اس کو شاہی تھیلیوں میں بند کر کے اوپر مہر لگا دو اور ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ سامان کھولیں تو وہ تھیلیاں دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ بادشاہ نے ان کے لیے کوئی چیز اس میں بھجوائی ہے۔ تو جب اس کو کھول کر دیکھیں گے کہ ان کی دی ہوئی رقم بھی واپس کر دی گئی ہے تو پھر یقیناً یہ دوبارہ بھی آئیں گے اور اپنے بھائی کو بھی لے آئیں گے۔ ترجمہ ایک بار، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح اقتدار عطا فرمایا ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں سے جہاں چاہتا وہاں ٹھہرتا تھا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو آپ نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان سے ناواقف ہی رہے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ،
یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا جو تمہارے باپ سے ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ پورا دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کر آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی میرے قریب آنا. قالوا سنراود عنه أباه، انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو آمادہ کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم یہ کر کے رہیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی رکھ دو. فِي رِحَالِهِمْ، ان کے کجاووں میں. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں. اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.